قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے. توحید کے دروازے پہ خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا. خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا, اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اس سے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے. اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن منبر پہ لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا, میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا, میں بندے طواف سے نکالوں گا. اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے, اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر, ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر. کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا, کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا. اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا, مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس کا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پہ بیٹھ کے سنا, نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا, رسول نے اپنا چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, بیٹھ کے سنا, بیٹھ کے نبی نے چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, نبی نے رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. ملا علی مدکر تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, ابھی رسول چپ تھے, یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کر. اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی مدکی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم. صراط مستقیم, یہ میرا علی صراط مستقیم ہے, دوبارہ بلانا نہ بلانا, رزق ملتا ہے نجف سے. اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے. قرآن کہتا ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ. مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں. دو طرح کے بندے منظر بھائی مجلس میں نہیں بولتے. ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا, ان کی ضرورت نہیں. ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے, میں امیر ہوں میں کیوں بولوں, جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں, غریب بھی علی کرتا ہے. لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹانے کے لیے. اور ذکر علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے میں اپنی زبان سے نہیں, سلمان محمدی کی زبان سے سنا.
ایک بندے نے آگے جناب سلمان سے پوچھا تھا رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو نے علی کی، تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے؟ سلمان نے یوں سر اٹھا گیا، بہتر ہے انسان چپ رہے، لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے۔ وہاں بھی ایک اٹھا، لانتی ہو گیا، غدیر میں پھر ایک اٹھا۔ واللہ با حسین، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے غدیر کے رازوں میں سے ابھی کچھ راز پڑھے ہی نہیں گئے۔ مولا حسین کی ضرورت اتنا محدود کر دیا غدیر کو، اپنی بچوں کو دو چیزیں نہ بھولنے دینا، غدیر نہ بھولنے دینا، فتق نہ بھولنے دینا۔ رٹا دو دو چیزیں اپنی نسلوں کو، تیرا بچہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا۔ غدیر نہ بھولے، سیدہ کی جاگیر نہ بھولے، غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا، صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو، بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے، ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا۔ 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس، خدا کہتا پہنچا، رسول نے کہا رک تھوڑی دیر، غدیر کا چوک آیا، جبریل کا لہجہ بدل گیا، وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول، اب مزمل نہیں، اب مدثر نہیں، اب کملی والا نہیں، اب زلفوں کی قسمیں نہیں، اب چہرے کی قسمیں نہیں، رکھ علماء کے سروں پہ قرآن، یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب۔ علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے، اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا، تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک، پہنچا، راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا۔ یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے، پلان اتروائے اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکر میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے۔ پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے، رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسری دلیل دینے لگا سرکار، نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، چھینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ کائنات کی 2 حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں، وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں، ہاں اترے تھے پلان، لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا۔ بلال کا پلان، مقداد کا پلان، حذیفہ کا پلان، عمار کا پلان، پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا۔ آؤ تمہاری قسمت جگائیں۔ یہ وہ نبی ہے
جو اشارہ کرتا عرش تخت آتا. آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی. اونٹوں سے پلان، کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی.